اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا، تو صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا۔ 900 سال۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو، اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے، تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتہ نہیں۔ میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم۔ چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا۔ آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے۔ بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی، تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے۔ باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے، وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے، پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں، اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا۔ وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی۔ میرے عزیزوں، فضیلتیں بہت ساری ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जवान हो चुका हूँ, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूँ? शादी न करें तो गुनाहों की तरफ चले जाएं, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इस्तिताअत है तो शादी कर ले, वरना रोजा रख ले। शादी के बदल डायरेक्ट कौन सी चीज? रोजा। फरमाया इसलिए कि रोजा तुम्हारी शहवत को खत्म करता है, तुम्हारे अंदर सब्र कायम करता है। अजीज़ान गिरामी, हदीस पाक का ये मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तरबियत में मेरे आका ने उन नौजवानों से कहा जिनकी शहवत गालिब है, जो गुनाहों की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, उनके लिए फरमाया गया वो रोजा रखें, कंट्रोल में रहेंगे। सिर्फ रमजान का ही नहीं, साल में और भी दिनों में रोजा रखो ताकि तुम्हारा नफ्स काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। मैं चंद महीने पहले कुछ नौजवानों की कसरत को देख रहा था, जो अपने जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइट प्लान दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हफ्ते में एक दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो नॉन मुस्लिम है। मैंने पूछा था कि ये आपके डाइट प्लान में किस लिए है, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक वजह बताई कि हफ्ते भर में हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिनको पिघलने का मौका ही नहीं मिलता, हम बार बार खाते रहते हैं, उस पर चीज़ें जमा होती रहती हैं। एक दिन हफ्ते में अगर अपने पेट को खाली छोड़ दिया जाए तो फासिद मादे गल करके बाहर निकल जाएंगे और सेहत हमेशा सही रहेगी। ये दुनिया कह रही है। मेरा मौला बगैर हिकमत के कोई चीज़ तुम पर फर्ज नहीं फरमाता। जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमारी रूह को बनाया, वही ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या चीज अच्छी है। इसलिए ए मेरे अजीजों, अब इन नफ्स के खिलाफ जो बातें मैंने अर्ज की हैं, नौजवानों, आज तुम्हारे लिए नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। जो अपने नफ्स अम्मारा से बच गया वो सही सलामत दुनिया से चला गया, वरना मौत के वक्त बिस्तर पर रूह निकलने से पहले भी नफ्स अम्मारा बहकाता है। यह शैतान का करीबी दोस्त है। ये दोनों की सांठ गांठ है, नफ्स की और शैतान की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इसीलिए तो शैतान जाता है तो नफ्स उसका काम करता रहता है। दोनों मिलकर के इंसान को तबाह व बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बचे हैं तो ये अल्लाह का फजल है तुम पर, अल्लाह का फजल है।